اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے روزہ۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی ہے رکنے کے، ٹھہرنے کے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ روزہ کیا ہے؟ اصل میں روزہ ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت اس آیت میں ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم مجھ پر ایمان لے آئے ہو، اس کے بعد روزہ جو ہے ہر اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اپنے آپ کے اندر اس حکم کو نافذ کر لینا روزہ ہے۔ جیسے اگر میں روزے دار ہوں تو میرا آنکھ کا بھی روزہ ہے، میری زبان کا بھی روزہ ہے، اور میرے چلنے بیٹھنے اٹھنے کا بھی روزہ ہے۔ میں اس طرح اپنی زندگی کو گزاروں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں روزہ۔ روزہ بیسیکلی پریکٹس ہے۔ رمضان جو ہے وہ پریکٹس کرواتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، کیونکہ اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم روزہ رکھو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تقوی اختیار کرنا کیوں ضروری ہے؟ تقوی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے، یعنی کہ تقوی اختیار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان کا نفس پاک ہو سکے، اور جب انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر احساس، برداشت، قربانی کا جذبہ، حلال حرام کی تمیز، ادب اور زندگی کو پرہیزگاری کی طرف انسان موڑ لیتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنا کیوں ضروری ہے، تقوی اختیار کرنا کیوں ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا جسم بیمار ہو جائے تو اس کے لیے ہم ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں اور اس کو کھا کر اپنے جسم کو پاک کر لیتے ہیں، اپنے جسم کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہی نفس کی پاکیزگی اس قدر ضروری ہے جو تقوی سے ممکن ہے، اور جو تقوی ہے وہ روزے سے ممکن ہے۔ روزہ اللہ کے لیے ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم تقوی اختیار کر سکیں، اور تقوی اختیار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کو پاک کر لیں۔ اور نفس کو پاک کر لینا کیوں ضروری ہے؟ نفس کو پاک کر لینا اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کے اندر تحمل لے آئے، برداشت لے آئے، اپنے اندر احسار اور قربانی کا وہ جذبہ لے آئے جو ہم دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ کیا وہ ہمیں خود بھی تو کرنا چاہیے؟ روزہ یہ آئینہ ہے جو آپ کو آئینہ دکھاتا ہے۔ 11 مہینے ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کے اسیر ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت رمضان المبارک میں یہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ تمہارا جو آئینہ ہے وہ تم اس میں دیکھ لو کہ روزہ تمہیں کیا برائی سے روک رہا ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں تو پھر آپ کو برائیوں سے رکنا پڑے گا۔ اور جو لوگ روزے کی نفی کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، روزہ بوجھ ہے، روزہ زحمت ہے، رحمت نہیں ہے، مجھے اب یہ بتائیں، جو جو روزے کو ہلکا لیتا ہے، تو مجھے بتائیں وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ جو روزے کو ہلکا لیتا ہے وہ تقوی اختیار کرے گا، اور جو تقوی اختیار نہیں کرے گا وہ پرہیزگار نہیں ہوگا، اور جو پرہیزگار نہیں ہوگا اس کا نفس پاک نہیں ہوگا، اور جب نفس پاک نہیں ہوگا تو وہ شیطان کا پیروکار ہوگا، وہ شیطانی وسوسوں سے بھرا ہوگا، اور جو شیطانی وسوسوں سے بھرا ہوگا وہ دنیا میں تو ذلیل ہوگا ہی، آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا گو رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ہمیں ایسا ایمان والا بنا دے، اور ہمیں ایسا روزے دار بنا دے، اور ہمیں ایسا تقوی والا بنا دے تاکہ ہم اپنے نفس کو پاک کر کے
اپنے آپ کو تیرے جب حضور پیش کریں تو ہم اپنا سر فخر سے بلند کر سکیں۔